وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات میں ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ اس نئے دور میں خود اعتمادی پڑوسی ریاستوں کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا گیا۔ نئے پاکستان کا تصور پیش کیا گیا جس میں تنازعات کی روک تھام اور حل کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی تیار کی گئی، جس میں دوسروں کی جنگ میں حصہ نہ لینا اور کسی کا آلائے کار نہ بننا شامل ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے مابین قیام امن میں بہترین کردار ادا کیا، جس میں افغانستان میں امن کے قیام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کردار بھی ناقابل فراموش رہا۔ Pakistan has played the role of a facilitator, and we have always been advocating that there is no military solution to the Afghan conflict. What you need is a negotiated political settlement. پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ دور کرنے میں پیش قدمی کی، جس سے تیل کی عالمی فراہمی بحال ہوئی۔ بھارتی امنگوں کے برعکس صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی۔ فروری 2019 میں پاک بھارت تعلقات میں ایک اور سقم اس وقت آیا جب ہندوستانی لڑاکا طیارے نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ہندوستانی پائلٹ ابھینندن کو رہا کر کے امن کی نئی مثال قائم کی، جسے عالمی سطح پر سراہا گیا۔ پاکستان اور چین کے مابین وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ چینی رہنماؤں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو مزید وسعت دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ کرتارپور راہداری وزارت خارجہ کا بین المذاہب ہم آہنگی کی جانب ایک اہم قدم۔ وزیر اعظم عمران خان نے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کھول کر سکھوں کی دیرینہ خواہش کی تکمیل کی۔ سکھ یاتری بغیر ویزا کی شرط کے اپنے مقدس ترین مقام کی زیارت کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے عالمی رہنما تھے جنہوں نے کووڈ-19 معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے گلوبل انیشیٹو فار ڈیٹ ریلیف پروگرام شروع کرنے کی اپیل کی، اور عالمی رہنماؤں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں نرمی کا کہا۔ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں میں نرمی وزیر اعظم عمران خان کے اقدام کی حمایت کا عملی مظہر ہے، اور عالمی رہنماؤں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کے سیکرٹری جنرل سے ترقی پذیر ممالک کے پاکستان نے بین الاقوامی سطح IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں میں نرمی وزیر اعظم عمران 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کو کسی بھی پاکستانی رہنما کی سب سے متاثر کن تقریر سمجھا گیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مقبوضہ کشمیر، اسلاموفوبیا، منی لانڈرنگ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی صورتحال پر توجہ دلوائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مغربی میڈیا نے بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر توجہ دی اور مسئلہ کشمیر کو عالمی مسئلہ قرار دیا۔ Women, children, sick people, locked in as animals. These are human beings. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. And this is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریشن مزید مستحکم۔ ہارویسٹ سی پیک کے ابتدائی منصوبوں کی تکمیل، سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل۔ معدنی ذرائع، پیٹرولیم، توانائی اور زراعت سے متعلق $20 ارب پر مشتمل مفاہمت کی 7 یادداشتوں پر دستخط۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان میں خود کو ریاض میں پاکستان کا سفیر کہا اور سعودی جیلوں میں قید پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا۔ ابو ظبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن زید النہیان کا دورہ پاکستان۔ دونوں ممالک کے مابین افرادی قوت کی فلاح کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط اور طویل مدتی اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کا آغاز ہوا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دورہ پاکستان کے موقع پر
دونوں ممالک کے مابین 5 بڑے منصوبوں پر تعاون کا معاہدہ طے پایا، جس میں عسکری اور تجارتی تعاون شامل ہے۔ امیر قطر نے پاکستان کے ساتھ باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے تعاون کی 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے وزیر اعظم عمران خان کو بحرین کے سب سے بڑے سول ایوارڈ سے نوازا۔ ترکی کے ساتھ اسٹریٹجک معاشی فریم ورک کا آغاز۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تجارت، عسکری تربیت، ٹرانسپورٹ اور سیاحت کے فروغ سمیت 13 مختلف شعبوں میں مزید تعاون بڑھانے کا معاہدہ طے پایا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے فروری 2020 میں اپنے دورہ پاکستان کے دوران کہا، پاکستان اور ترکی کے درمیان جو شراکت ہے وہ مسلم دنیا میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ڈچس آف کیمبرج کیٹ مڈلٹن اور ڈیوک آف کیمبرج پرنس ولیم نے پاکستان کی سیاحتی اہمیت اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما نے نومبر 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا، جس کا مقصد پاکستان کو UNSGSA کی مالی خدمات تک رسائی فراہم کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس افغان مہاجرین سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے 1,30,00,000 یورو کا معاہدہ طے پایا اور اسٹریٹجک انگیجمنٹ کی منصوبہ بندی کی گئی۔ پاک روس تعلقات میں تاریخی پیش رفت ہوئی۔ دونوں ممالک کے مابین $10 ارب گیس کا معاہدہ طے پایا۔ پاکستان نے انگیج افریقہ انیشیٹو کے سلسلے میں کینیا میں پہلی تجارتی ترقیاتی کانفرنس کی میزبانی کی۔ افریقہ کے ساتھ سیاسی اور معاشی روابط کی بحالی اور مضبوطی کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ عالمی بحران کووڈ-19 کے تناظر میں پیدا ہونے والے معاشی بحران کے باعث بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایسے میں حکومت پاکستان نے خصوصی پرواز آپریشنز کے ذریعے مشکل میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے۔ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان نے سفارتی کامیابی کے میدان میں عظیم جھنڈے گاڑے ہیں۔ مسلم دنیا، ہمسایہ ممالک اور سپر پاور سب کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات میں بہتری اور استحکام پیدا کیا۔ انہی کوششوں کی بدولت آج پاکستان دنیا بھر میں پرامن ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی رہنمائی میں اسی طرح کامیاب سفارتکاری کی نئی منازل طے کرتا رہے گا، انشاءاللہ۔